السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ ویئرس، میں اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ سچی خوفناک کہانیاں شیئر کرتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی کہانی شیئر کرتی ہوں یہ سچی خوفناک کہانی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہوتی ہے۔ ویئرس، آج کی جو کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بھی بالکل سچی کہانی ہے، اور ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کی ہے۔ ویئرس، آج کی خوفناک کہانی ہزارہ کے قریب ایک گاؤں کی ہے جس کا نام رام ریان ہے۔ ہزارہ کے قریب ایک گاؤں رام ریان میں ایک گھر تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پاس کے ہی ایک گاؤں میں کی اور اپنی بہو کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ ان کا جو بیٹا تھا اس کی اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ وہ اپنی بیوی پر بہت ہی ظلم کرتا تھا، اس کو بہت ہی مارتا پیٹتا تھا، کوئی بھی خوشی اس کو نہیں دیتا تھا۔ وہ غریب گھر کی لڑکی تھی، پھر بھی وہ اپنی زندگی اس گھر میں چپ چاپ گزار رہی تھی۔ کبھی اگر ناراض ہو کر اپنے گھر واپس چلی بھی جاتی تھی تو ماں باپ سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتے تھے۔ اسی طرح زندگی کے دن گزرتے گئے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی جانتے تھے کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت ہی ظلم ہوتا ہے اس گھر میں، مگر کوئی بھی اس کی ہیلپ نہیں کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ میاں نے اس پر اپنا کرم کیا اور وہ ماں بننے والی ہو گئی۔ ساتھ ساتھ اس کے شوہر کے ظلم اس پر بڑھتے گئے۔ اس کے شوہر نے ایک دن اس پر اتنا ظلم کیا، اس کو اتنا مارا کہ سر پر گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے شوہر کو یہ لگا کہ لگتا ہے یہ مر گئی ہے، مگر وہ زندہ تھی، وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے اس کو جلا دیا۔ جب اس کو جلایا تو وہ تڑپ اور تکلیف سے ہوش میں آئی اور اس سے کہتی رہی کہ مجھے بچا لو، مگر اس نے نہیں بچایا۔ وہ تو پہلے ہی اس کو مارنا چاہتا تھا، لیکن جلتے جلتے مرتے مرتے وہ اس کو اتنا ضرور کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس طرح وہ مر گئی اور ہر طرف یہ بات پھیلا دی گئی کہ کچن میں کام کرتے ہوئے اس کو آگ لگی اور یہ مر گئی۔ اب اس کو دفنا دیا گیا اور 21 دن کے بعد وہ قبر میں سے چڑیل بن کر باہر نکلی، ڈائن بن کر نکلی، ایک خوفناک بھٹکی ہوئی بدروح بن کے نکلی، اور سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کے پاس آئی۔ شدید آندھی اور طوفان تھا، بہت خوف زدہ رات تھی۔ اس خوفناک رات میں وہ سیدھا اپنے گھر آئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، بادل گرج رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا خاوند نیند سے جاگا اور پوچھنے لگا کہ کون ہے۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ میں زینت آئی ہوں۔ اس کا نام زینت تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے کہا تم تو مر گئی ہو، تم کیسے آ سکتی ہو؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تو میں آ گئی ہوں، میں تمہیں لینے آئی ہوں، دروازہ کھولو۔ وہ بہت گھبرایا، بہت ڈرا۔ وہ دروازہ بجاتی رہی، شدید بارش اور طوفان تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا، خوف کے مارے وہ اتنا ڈرا کہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب اس کو ہوش آئی تو اس نے یہ بات اپنے گھر والوں کو بتائی، اپنے ماں باپ کو بتائی، تو انہوں نے کہا تم نے ضرور کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، زینت تو مر گئی ہے، زینت کیسے واپس آ سکتی ہے؟ اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، مگر اس کو بہت شدید بخار تھا،
سب نے یہی سمجھا کہ خوف کی وجہ سے اس کو بخار ہے۔ اب وہ بدرو ساری رات، جب آدھی رات ہوتی تھی تو گلیوں میں بھاگتی تھی، اپنے گھر بھی گئی، اپنے ماں باپ کو بھی بلایا، مگر انہوں نے بھی خوف کے مارے دروازہ نہیں کھولا۔ رشتہ داروں کے گھروں میں بھی جا کے ان کے دروازے بھی بجاتی تھی، تو جن کو نہیں پتہ ہوتا تھا، جو دروازہ کھول دیتے تھے، وہ وہیں پر ان کا کلیجہ نکال کر چبا جاتی تھی۔ قبرستان کی طرف جو رستہ جاتا تھا وہ گاؤں میں بھی آتا تھا۔ اگر رات کی کسی پہر وہاں سے کوئی گزرتا تھا تو وہ کبھی وہ بوڑھی مائی بن کر ہو رہی ہوتی تھی تو کبھی ایک خوبصورت لڑکی بن کر، اور جو بھی اس کے قریب جا کر اس کی بات سنتا تھا وہ وہی اس کا کام کر دیتی تھی، وہی اس کو مار دیتی تھی۔ اب اس کے خوف اور دہشت کی کہانیاں دور دور گاؤں میں پھیلنے لگی تھیں۔ بہت سے عالم حضرات، مولوی حضرات نے کوشش کی مگر کوئی بھی اس پر قابو نہ پا سکا۔ وہ روز اپنے خاوند کے پاس آتی تھی، اس کو بلاتی تھی، روز اپنے شوہر کو آوازیں دیتی تھی کہ دروازہ کھولو۔ اب وہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا، اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ اس خوف سے ہی اس کی جان نکل گئی تھی اور وہ بھی مر چکا تھا۔ جن لوگوں نے بھی اس کا سن رکھا تھا وہ خوف کے مارے شام کے بعد اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ اب اس گاؤں میں اس چڑیل کا خوف سب کے سر پہ سوار تھا، ہر کوئی ڈرتا تھا اس سے کہ رات کے ٹائم وہ گلیوں میں بھاگتی تھی جیسے کوئی گائے بھاگتی ہے، کوئی جانور بھاگتا ہے، خوفناک آوازیں نکالتی تھی۔ ایک بہت بڑے عامل کو بلایا گیا، وہ اس گاؤں میں آئے اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بہت زیادہ خوفناک چیز ہے۔ انہوں نے ایک بھینس ذبح کی اور اس کا گوشت قبرستان کے چاروں حصوں میں پھیلا دیا اور وہاں پر حصار باندھ کر 3 دن تک اس کو قید کرنے کا چلا کیا۔ اس پڑھائی کی وجہ سے وہ اس چڑیل کو قبرستان میں قید کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آج بھی رام ریان کے اس قبرستان میں وہ چڑیل قید ہے، اور وہ قبرستان سے باہر نہیں جا سکتی تھی، وہ وہاں پر قید تھی۔ مگر لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ آج بھی اگر آدھی رات کو کبھی کوئی اس رستے سے گزرتا ہے تو ان کو وہاں سے کسی کی دردناک چیخوں کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج بھی اس قبرستان میں اس چڑیل کی خوفناک چیخیں گونجتی ہیں، وہ آج بھی آدھی آدھی رات کو وہاں پر چیختی ہے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں دلچسپ لگ رہی ہوں گی۔ جو بھی میرے چینل کو سنتا ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے اپنی زندگی کے ناقابل فراموش واقعات اور سچی خوفناک کہانیاں میرے تک شیئر کریں، میں ضرور آن ایئر کروں گی۔ کل ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔